تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات، آج آپ کی خدمت میں حضرت ہود علیہ السلام کی کچھ مختصر باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہود علیہ السلام عرب کے پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ ہود علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں نوح علیہ السلام کے بعد عرب نواسیوں کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم کا نام عاد تھا، جو نوح کے بعد بڑی قوم میں سے ایک تھی۔ الاعراف آیت نمبر 65-69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ یعنی پوج نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور یاد کرو جب اللہ نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا اور جسمانی اعتبار سے بھی تمہیں زیادہ طاقت عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاد کی قوم، جن کی طرح ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، نوح علیہ السلام کے بعد کی کوئی قوم ہے۔ کچھ تاریخ دانوں نے ہود علیہ السلام کو سام بن نوح کا پرپوتا بتایا ہے، اور ان کا شجرہ اس طرح پیش کیا ہے: ہود ولد صالح ولد ارفکشاد ولد سام ولد نوح۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا طوفان کے بعد صرف 7 پشتوں میں عاد نام قوم اتنی بڑی بن گئی جس کے برابر کوئی دوسری قوم نہیں بن سکی؟ جواب یہ ہے کہ یا تو یہ شجرہ کچھ زیادہ یقین کے لائق نہیں ہے، یا پھر ان لوگوں کی عمر ہم سے زیادہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ عاد نام کی قوم اور ہود کے بیچ میں تو صرف 3 پیڑھیاں ہیں، جیسا کہ ایک دوسرا تاریخ دان لکھتا ہے: ہود ولد عبداللہ ولد رواح ولد خلود ولد عاد ولد اوس ولد ارم ولد سام ولد نوح۔ جواب کچھ بھی ہو، یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ عاد قوم اپنے وقت کی بہت بڑی قوم تھی۔ اس کے رہنے کے مقام کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یمن میں حضر موت کے قریب کہیں آباد تھی، جو جگہ آج ریگستان میں بدل چکی ہے، جہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ لوگ یمن سے نکل کر عراق اور شام تک پھیل گئے تھے، لیکن تاریخ سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اپنے ہی مقام پر فنا کر دیا گیا تھا، وہ بھی ایسے کہ کوئی نشانی تک نہ بچ سکی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ پھر ان کو مصر کے اونچے اونچے پیرامڈ کے بنانے والا کہنا کچھ سچ نہیں لگتا، لیکن یہ ایک طاقتور قوم تھی۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو عاد جو تھے وہ ناحق زمین میں بنے اور کہا، کون طاقت میں ہم سے بڑھ کر ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے طاقت میں بڑھ کر ہے؟ وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہیں۔ پھر الفجر آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ؟ اونچے ستون والے ارم کے ساتھ وہ ایسے تھے جن کی طرح سارے ملک میں پیدا نہیں ہوئے۔ یعنی جس وقت یہ قوم تھی، اس وقت اس جیسی کوئی اور قوم نہیں تھی۔ یہ لوگ اونچے اونچے ستونوں کو بناتے تھے اور ان میں رہتے تھے، یعنی اس وقت ان سے با اثر کوئی قوم نہیں تھی۔ لیکن جب وہ اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے، نبی کی بار بار تنبیہ کے باوجود سچے راستے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ نبی ہی کو دیوانہ اور جھوٹا کہا۔ الاعراف میں ہے اس کا ذکر۔ تو ان کو اللہ کے عذاب نے ایسا گھیرا کہ پھر وہ دنیا سے مٹ گئے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، وہ یہ تھے: سمدا، سمودا اور ہرا۔ سبھی نبیوں کی دعوت اور بلاوا ایک اللہ کی عبادت تھی، اس لیے ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مورتی پوجا سے روکا اور اسے ایک اللہ کی پوجا کی طرف بلایا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو ہمارا پالنے والا ہے۔ لیکن ہود کی قوم نے بھی
दूसरी कौमों की तरह अपने नबी को झुठलाया और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। सूरह अल-अहकाफ आयत नंबर 21 से 22 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, याद करो आद के भाई हूद को जब उसने अपनी कौम वालों को अहकाफ में खबरदार किया, और इससे पहले और उसके बाद भी खबरदार करने वाले गुजर चुके हैं। उसने कहा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, मुझे तुम्हारे बारे में हौलनाक दिन के अज़ाब का डर है। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमको सारे इलाहों यानी पूज देवताओं से फेर दे? अच्छा तो हम पर ले आ जिस अजाब का की तू धमकी देता है, अगर तू सच्चे लोगों में से है तो। अजीज़ों, अहकाफ से मुराद वे रेगिस्तान हैं जो अरब के दक्षिण में वाक़ है यानी मौजूद है। यह कभी हरा भरा था। इसमें आद की कौम थी जहां अल्लाह के दीन की दावत लेकर हूद अलैहिस्सलाम आए, लेकिन उन्होंने नबी की दावत को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से उनको अज़ाब ने घेर लिया। देखिए इस बारे में कुरान पाक क्या कहता है। अल जारियात आयत नंबर 41 से 42 में अल्लाह ताला के फरमाता है, आद के किस्सों में भी नसीहत भरी निशानी है। जब हमने उन पर उजाड़ देने वाली आंधी भेजी, वह जिस चीज़ पर से भी गुजरती उसे चूरा चूरा कर देती। अल्लाह ताला ने फिर दूसरी जगह इरशाद फरमाया है, अल-कमर सूरह अल-कमर आयत नंबर 18 से 22 में, जिसका तर्जुमा है, आद ने भी झुठलाया, फिर देख लो कैसा रहा मेरा अज़ाब और मेरा डराना। हमने उन पर नहूसत के दिन बहुत भयानक हवा चलाई, वो लोगों को इस तरह उखाड़ फेंकती थी मानो वे खजूर के उखड़े हुए तने। तो देखो कैसा रहा मेरा अज़ाब और मेरा डरावा। और हमने कुरान की नसीहत के लिए आसान बना दिया है, क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? रहे आद तो वे एक बड़ी तूफ़ानी आंधी के ज़रिए तबाह कर दिए गए, जिसे उन पर 7 रात और 7 दिन तक चलाए रखा, जिसमें उनका सब कुछ तहस नहस हो गया। बस देखो वे लोग इसमें ढेर हो गए जैसे खजूरों के खोखले तने हों। क्या अब उनमें से कोई बाकी दिखाई देता है? यह है उस कौम का अंजाम जिसने अल्लाह के भेजे हुए रसूलों और नबियों को झुठलाया, अल्लाह की इबादत को छोड़कर देवी देवताओं की इबादत करते रहे और तरह तरह की बुराइयों में पड़े रहे। हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले एक अल्लाह के मानने वाले लोग उनके मुल्क पर अल्लाह का अज़ाब प्रकोप आ जाने के बाद कहाँ गए? इस बारे में कुरान और सही हदीस में कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम पूरे यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरमौत में 2 कब्रें हैं, जिनमें से एक हूद अलैहिस्सलाम की और दूसरी सालेह अलैहिस्सलाम की। कुछ लोगों का ख्याल है कि हूद अलैहिस्सलाम भी दूसरे नबियों की तरह मक्का चले गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया, लेकिन किसी सही हदीस से इसकी सनद नहीं मिलती। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।